اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت یقوت رضا حیدری وہ علم مولا غازی عباس برآمد کروائیں گے۔ آنے سے پہلے نعروں کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بالکل مختصر آگے حضرت یقوت بھائی جلدی لے آئے گا۔ بسم اللہ الحمدللہ الہ الوطا والسلام علی عبادہ المختار الذین بلغکم بس وطہرہم تطہیرا۔ محمد و آل محمد کے خالق کا نام کافی بلند ہے، بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔ میرے محترم سامعین، یہ ایسی عبادت ہے جو بھی آپ نے کی ہے کہ وہ پروردگار جس نے آپ پہ نماز کو فرض کیا، آپ کو نمازی بنایا، لیکن خود نماز نہیں پڑھتا ہے۔ آپ کو پڑھانے کا حکم ہے، آپ کو پڑھنی چاہیے، لیکن اللہ کبھی نماز پڑھتا ہوا کسی نے دیکھے؟ کیونکہ ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ پروردگار کہ جس نے آپ اور میرے لیے روزے کو فرض کیا، وہ روزہ نہیں رکھتا۔ جاتے ہو بیت اللہ میں حج کرنے، آپ پہ اور مجھ پہ فرض ہے حج باری تعالیٰ کرنا، لیکن اللہ حج بھی نہیں کرتا، اللہ نمازی نہیں ہے، اللہ روزے دار نہیں ہے، اللہ حاجی نہیں ہے، لیکن کتنی عظیم عبادت ہے محمد و آل محمد پہ درود کہ اللہ وہ جو نمازی روزے دار حاجی نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ واحد یہ عبادت ہے مسلمان، تو بھی پڑھ، میں تیرے ساتھ شریک ہو کے پڑھ۔ تو پھر ایسی عبادت کرتے ہوئے جھجکتے کیوں؟ بلند آواز میں صلوات پڑھیے۔ میرے محترم سامعین، کیونکہ منبر پہ آ کے ہم اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، کسی سے کوئی لڑائی بھی نہیں ہے ہماری۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں دین کا چاند ہے تو بسم اللہ چاند ہوگا اس کے لیے، کوئی کہتا ہے فلاں دین کا سورج ہے ہوگا اس کے لیے، فلاں دین کے ستون ہیں ہوں گے اس کے لیے، ہم اتنا جانتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی لائق صلوات ہے، لائق ادب ہے، تو وہ محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے۔ تم لاکھ چاند کی مثالیں دو، تم لاکھ سورج کی مثالیں دو، تم لاکھ ستاروں کی مثالیں دو، اور ستاروں کی مثالیں دینے والوں یاد رکھو، کیونکہ وہ اللہ ہے، وہ جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں 14ویں صدی کا مولوی سپیکر پہ کھڑا ہو کے یہ کہے گا کہ فلاں چاند، فلاں سورج اور فلاں ستارہ۔ تو یاد رکھو، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن سورج شمس کی وہ آیت گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے انسان، تیرے تابع کر دیا میں نے چاند کو، اور تیرے تابع کر دیا میں نے سورج کو، لیکن ستاروں کو میں نے اپنے پاس رکھا۔ وجہ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک دن یہ ستارہ میں بنا کے ملنگ فاطمہ کی دہلیز میں اتارے گا، لوگ یہ نہ کہیں کہ ان کے ہاتھ میں تھا خود اتار لیا۔ تو یاد رکھو، تمہارے نزدیک ستارے کوئی بھی ہو، مجھے پتا ہے کہ ثانیہ زہرا اور زہرا کے در کے غلام ہیں۔ بناتے رہو ستارے، میں تو کوئی تم سے نہیں گلا، لیکن بناؤ۔ اور دنیا والوں، ستارے آسمان پر چمکتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں نا میرے بھائی؟ آتے ہیں ستارے آسمان پر چمکتے ہوئے، اور ستاروں سے ہدایت
اگر کوئی لیتا تو لے، نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ستارے ہدایت نہیں کرتے۔ میں باقی تو نہیں جانتا، میں تو ان نظر آنے والے ستاروں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک وقت تھا جب گھڑیاں نہیں بنی تھی، لوگ دیکھتے تھے کہ ستارہ فلاں ستارے کا جھوٹ کدھر جا رہا ہے، اگر یہاں ہے تو یہ وقت ہے، یہاں ہے تو یہ وقت ہے، یہاں ہے تو یہ وقت ہے۔ یہ ستاروں سے مدد لینا، ہدایت لینا لوگوں نے لی ہوگی۔ کبھی سورج نکلے گا تو یہ ہوگا، چاند یہاں ہوگا تو ایسا ہے، چاند یہاں ہوگا تو ایسا ہے۔ تم ہیں تمہارے امام، تمہارے رہنما مبارک، جو ستاروں کی مانند ہو، جو سورج کی مانند ہو، جو چاند کی مانند ہو۔ ہمیں تو فخر یہ ہے کہ ہم اس در پہ آئے ہیں، چاہے تو چاند کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے، چاہے تو سورج کو واپس بلا لے، اور چاہے تو ان ستاروں کو اپنے آگے بلا لے۔ تمہارا فخر چاند ستارے رہنمائی ہوگی، لیکن میرے امام وہ ہیں جو چاند سورج ستاروں سے مدد نہیں لیتے، بلکہ ان کو بتاتے ہیں اب تو نے قائم رہنا ہے، اب تو نے ٹوٹ جانا ہے۔ تو بتاؤ نا، جو ستارے، جو سورج اور چاند تابع محمد و آل محمد ہیں، پھر وہ مقابلہ کیسے کریں گے؟ مقابلہ کیسے کریں گے؟ بہرحال ہم تو اتنا جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کی ہے، آج پھر کرتے ہیں۔ قوم شیعہ بڑی بافخر قوم، سر اٹھا کے جیا کرو۔ تمام مذاہب میں، ممبر میں کھڑا ہو کے ٹیپ ہو رہی ہو، تمام مذاہب میں واحد قوم شیعہ ایسی قوم ہے کہ جس کا پیشوا اس کی سب سے بڑی عبادت کا بیت اللہ میں آیا ہے۔ کسی بھی مذہب کو یہ نصیب نہیں ہوئی یہ بات، یہ آپ ہیں۔ اللہ جانتا تھا کہ کل ان کی عزت گھٹانے والے اور ان کے ماننے والوں کی عزت گھٹانے والے بڑی باتیں کریں گے، تو اس لیے اللہ نے کہا دیکھ علی، اب میرے گھر سے بڑا تو میرے پاس گھر نہیں ہے، کہنے دے جو کوئی کچھ کہتا ہے تو اس طرح کر۔ نبی کی اماں آئی تھی اور میں نے یہ کہہ کے لوٹا دیا تھا کہ مریم یہ زچہ خانہ نہیں ہے، لیکن آج بنت اسد کو بلا کے علی تیری ودادت کعبے میں کرا کے دنیا کو پیغام دے رہا ہوں۔ یاد رکھو دنیا والے، علی وہ ہے جو بیت اللہ میں آئے تو بیت اللہ کی مان بڑھ جاتی ہے۔ تو کیسا انسان ہے جو مسجدوں میں کھڑے ہو کے محمد و آل محمد کو گھٹانا چاہتا ہے؟ آج جو کعبے کی عزت بڑھائے اسے علی کہتے ہیں۔ اور آج بھی جو کہ میں عمرہ کر گیا، آپ بھی کر کے دیکھ لیں۔ ہاں صحیح بات ہے۔ اور جو اب کرنے جانا نا عمرہ، تمہیں ایک بات بتا رہا ہوں، میں نے خود دیکھی، میرے پاس ابھی بھی فوٹو جیب میں ہے۔ جناب زین العابدین کے گھر پہ نا ایک لکڑی کا، کھجور کی لکڑی کا پرنالہ ہے، 1400 سال ہو گئے۔ اب جو عمرہ کرنے جائے نا، میری بات کی آ کے تائید ضرور کرنا، جا کے دیکھنا، 1400 سال سے پرنالہ ویسے ہی کھڑا ہے، لکڑی کا پرنالہ ہے میرے بھائی، 1400 سال سے ویسے ہی ٹھیک ہے۔ پتہ نہیں وہ چاٹنے والی دیمک تو ان کے گھر کے پرنالوں کی لکڑی کے قریب نہیں جاتے، یہ دیمک نما لوگ پتہ نہیں کیوں مذہب کو چاٹنے پہ لگے ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں تو کہتا ہوں پھر وہ دیمک اچھی ہے، کم از کم اتنا تو پتہ ہے کہ محمد کے گھرانے کا پرنالہ ہے۔ اور میرے محترم لوگ تو جا کے اچھا جانا، جب نا پہلے تو مجھے پتہ نہیں کہتے تھے، اب میں گیا ہوں نا تو جہاں جناب مولا علی علیہ السلام کے لیے دیوار شق ہوئی تھی نا،
شک ہوئی تھی، تو وہاں آج بھی وہ نشان ہے اور انہوں نے اوپن کیا ہوا. یہ بچے جو پیچھے بیٹھے ہیں عالم کو کھڑا کر دیا، تو آج بھی نا وہ دیوار وہاں پہ نشان بنا ہوا، باقاعدہ آپ اس کی زیارت کرواتے ہیں، اسے چومتے ہیں. اور اب تو آپ کے لیے بہت بڑی فخر کی بات ہے، ویڈیو میرے پاس ہے، جن کے پاس ہے ان کو پتہ ہوگا، ہمیں اپنی مسجدوں کے سامنے ماتم حسین سے روکنے والوں اب تو وہاں نہیں رک سکا جہاں مسجد نبوی ہے. اس دفعہ مسجد نبوی میں بھی ماتم داری ہوئی ہے نا مووی آپ کے پاس؟ جس کے پاس نہیں ہے مجھ سے لے کے جائے. تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ تمہاری بنائی ہوئی مساجد کے سامنے تم مسجد اپنی مسجدوں کے سامنے ماتم حسین کو روکتے تھے، تو آج پھر بتایا نہیں اللہ نے کہا جاؤ جہاں تم روکتے ہو نا وہاں کی بات عجیب سے ہی، لیکن آؤ میں آج محمد کے گھر میں مسجد نبوی میں جنت البقیع میں ماتم داری کرا کے اللہ نے بتا دیا او میں اللہ ہوں، میں چاہوں تو وہاں بھی ہو سکتی ہے جہاں سے تمہیں حکم ملتے تھے. تو اس لیے یہ جب وہ چاہتا ہے تو پھر ہو جاتا ہے. اور میں پھر کہتا ہوں دیکھو کسی سے نہ کاٹ کرو. ایک خود بھائی یہ جملہ آپ کے لیے لوگ اور ہمارے معاملے میں نا بڑے غصے میں ہو جاتے ہیں، اور جی فلاں علی کو نہیں مانتا. اچھا قسم اٹھا کے بتاؤ تمام جہان اللہ کو مانتا ہے؟ اللہ کو مانتا نہیں، بہت سارے لوگ اللہ کو نہیں مانتے. پھر کیا تم تلوار لے کے ان کے سر ہو جاؤ؟ اللہ کو مانو، اللہ کو مانو. او بھائی اللہ کو ماننے کے لیے معرفت محمد و آل محمد ضروری ہے. اللہ کو دنیا مان جاتی اگر محمد و آل محمد کو مان جاتی، کیونکہ جو اللہ محمد و آل محمد نے پیش کیا ہے وہ بڑا عظیم رب ہے. جب علی معجزہ نما کچھ کر کے اور لوگوں کے خیال میں آتا کہ علی نعوذ باللہ اللہ ہے، تو آپ سجدے میں جا کے یہ بتاتے ہو دنیا والوں یاد رکھو اللہ وہ ہے جس کو علی بھی سجدہ کرتا ہے. یہ عقیدہ ہے محمد و آل محمد کا. یہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ دوزخ بڑی گرم ہوگی پھر اللہ اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا پھر نعوذ باللہ. ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ جن کا عقیدہ ہے وہ اس کو دفاع کریں. ہم تو ہمارا اللہ تو وجود نہیں رکھتا نا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر رکھتا تو پھر کیسا رکھتا. سوال آتا ہے نا کہ اللہ رکھتا تو پھر کیسا رکھتا. تو اس نے بتا تو دیا تمہیں کہ دیکھو میں تو تمہیں نظر نہیں آنے والا کیونکہ میں وجود نہیں رکھتا. میں وجود نہ رکھ کے بھی اگر کبھی کسی کو یہ شوق ہو کہ میں اللہ کو دیکھوں تو پھر تم میرے مظاہر کو دیکھ لینا. مظاہر کتنے ہیں جس سے کوئی ظاہر ہو. مثلا یہ بنی ہوئی چادر ٹھیک ہے نا، اس پہ کچھ نام لکھے ہوئے ہیں. اب آپ کو یہ اچھی لگے تو آپ کہیں گے جی بہت اچھی بنی. کس نے بنائی ہے؟ تو اس کے بنانے والے کا پتہ بتائے گا. جس نے یہ بنوائی ہے تو پتہ چلے گا کہ اس اچھی چیز بنانے والے کے پیچھے جو بنانے والا ہے وہ فلاں ہے. تو اس کا تعارف کون بنا؟ یہ بنی ہوئی چادر. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا والوں کو مجھے سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے کہا تمہیں اگر کبھی میری ربوبیت کا پتہ کرنا ہو نا کہ اللہ کیسا ہے تو میں نے اس دنیا میں اپنے مظاہر بھیجے ہیں اور میرے مظاہر محمد و آل محمد ہیں. ان کو دیکھنا اور مجھے یاد کرنا. جیسے جیسے اسے دیکھتے جاؤ گے میری تم عبادت کرتے چلے جاؤ گے. اور کبھی اگر تمہیں میرا چہرہ یاد آئے، کبھی اگر تمہیں آدم کو بنانے والے ہاتھ یاد آئے، کبھی اگر معراج میں بولنے والی زبان یاد آئے تو پھر کسی اور در سے نہیں ملے گی. آنا در محمد و آل محمد پہ. کہا اے علی اب تیرے ہاتھ تیرے نہیں ہے، میں اللہ کے ہے. تیری زبان لسان اللہ ہے اور تیرا چہرہ وجہ اللہ ہے. اب جس نے اللہ کا چہرہ دیکھنا ہو وہ علی کا چہرہ دیکھے. جس نے اللہ کی زبان دیکھنی ہے وہ لسان اللہ دیکھے. جس نے ہاتھ دیکھنے ہے وہ اسد اللہ دیکھے. اب تجھے سمجھ نہیں آئی جب اللہ اپنے اجزاء کو دے رہا ہے زیارت کے لیے ان سے مشابہت، تو پھر اللہ نے کہا کہ یاد رکھو جو اللہ تمہیں نظر آئے گا ان کے چہروں میں اگر تم نے کبھی پوچھ لیا کہ وہ رہتا کہاں ہے تو اللہ نے کہا بھولنا نہیں، اسے بتانا کہ بیت اللہ میں آیا وہ علی ہے.
باقی نا موازنہ نہ کرنا. ہم کیوں کریں؟ میں ممبر پہ کھڑا ہوں, مجھے اس مقدس ممبر کی قسم, میں تو کسی کو ان سیدات کے برابر بھی نہیں سمجھتا. انسان کی اوقات کیا ہے؟ اللہ کے بندے اللہ چاہے. دیکھیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا نا, اس کی ناک میں مچھر چلا گیا تھا, وہ پھر اپنے ساتھ والوں کو کہتا تھا چھتر مارو. کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے جو آتا ہے نا وہ ذلیل ہو جاتا ہے. ہم موازنہ نہیں کرتے, ہم باخدا اگر ہمیں کچھ چاہیے یا ہمیں کچھ عزت ملی ہے تو وہ ان سیدات کی وجہ سے ملی ہے, سیدوں کے در پہ آنے کی وجہ سے ملی ہے. ہم تو اپنا موازنہ سید زادوں سے نہیں کر سکتے. میری مائیں میری بہنیں لاکھ پڑھی لکھی ہوں لیکن ظاہری طور پہ ان پڑھ سید زادی کے پیروں کے غلام ہیں. کیوں؟ وہ نسبت ہے, یہی تو نسبت ہے. اچھا نسبت سمجھ میں آئے تو اگلی بات چلے نا, نسبت کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ او میرے بھائی یہ سلجھنا کیوں نکالتے ہو, یہ علم لے کے کیوں چلتے ہو, اور یہ تو مہندیاں کیوں نکالتے ہو, کربلا میں تو مہندی نہیں تھی. اچھا میرے سنی بھائیوں یہ تو بتاؤ یہ سبیلے کیوں لگاتے ہو؟ کربلا میں تو پانی بھی نہیں تھا, تو تم سبیلے کیوں لگاتے ہو؟ اچھا جواب دیں گے جی وہ حسرت ہے نا, گرمی ہے. ہم نے کہا ہم بھی تو اپنی حسرتیں ہی منا رہے ہیں نا. اگر کربلا میں ہوتے تو ایسا ہوتا, کربلا میں ہوتے تو ہم یہ کرتے. ہم نہیں تھے, آج ہم اپنی حسرتیں پوری کر رہے ہیں اور اپنے ہی معاشرے کی رسومات, لیکن وہ رسومات جو محمد و آل محمد کے عین حکم پہ ہیں ان کے مطابق. اچھا جی یہ سوچنا کیوں نکالتے ہو, اس کی ادب اتنی تعظیم کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا دیکھو یار اب تم خود ہی بتاؤ. ایک وہ ہے جو نبی تھا, جس کا بیٹا نبی تھا, اللہ نے کہا کہ اس کو میرے راہ پہ قربان کر. نبی لے گیا قربان گاہ پہ اور جا کے اپنے اس بیٹے کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی, پاؤں میں رسی باندھ دی اور چاہا کہ میں چھری چلاؤں. چھری نہیں چلی لیکن وہ نبی ذبیح اللہ بن گیا. اللہ کو اس نبی کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ چھری نہیں چلی, شہادت نہیں ہوئی, لیکن اس نبی کا آج بھی لقب ذبیح اللہ ہے. اس کی یاد میں اللہ نے تمام مسلمانان اسلام کو پابند کیا کہ جب بھی 10 ذی الحج آئے تو تم جانا منڈی سے ایک بکرا خریدنا. وہ بکرا کوئی پاک بکرا تھوڑی ہوگا, وہ عام بکرا ہوگا, لیکن جب تم اس کو نسبت دے دینا اس ذبیح کے نام والی قربانی سے تو پھر اس کو ڈنڈا مت مارنا, پھر اس کو نہلانا, اس پہ ایک چادر ڈالنا, اس کو کالی مت دینا. او میرے محترم, اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں بیان کر کے 10 ذی الحج کو قربانی میں تمہیں مجبور کر کے تمہیں بتا دیا. اور دنیا والے یاد رکھو ذبیح اللہ جو ذبیح نہ ہو اس کی قربانی کی نسبت سے بکرے اور دمبے کو تم سے ان کی عزت کرواؤں گا, تو پھر ہم پہ فتوے کیوں لگاتے ہیں؟ اگر ہم حسین کے گھوڑے سے گھوڑے کی شبیہ بنا کر بازار میں لے آ کے اس کی عزت کریں تو حسین وہ ہے جو شہید بھی ہوئے اور ذبیح اللہ بھی ہوا, جس کے لیے اللہ نے کہا اے نفس مطمئنہ لوٹا. اور ہم فخر پیغمبر اس لیے حسین کو کہتے ہیں. میرے بھائی آ گئے اور میں بالکل مختصر سا وقت مذہب کا اپنے سامنے میں رکھتا ہوں. نبی تھا, بیٹا تھا, قربانی دینا چاہتا تھا, لیکن شفقت پدری نے جوش مارا, اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا میرے اللہ اگر تو اجازت دے تو میں بیٹے کے آنکھوں پہ پٹی باندھوں, میں پاؤں میں رسی باندھوں, میں اپنے جوان بیٹے کا تڑپنا نہیں دیکھ سکتا. تو وعدہ کیا اس وقت اللہ نے کہ اے ابراہیم آج یاد رکھنا ایک سرزمین کربلا پہ ایک باپ ہوگا جس کا جوان بیٹا ہوگا, مارنے والا لعین یہ کہہ کے سینے میں برچھی مارے گا کہ حسین بڑا صابر ہے, اور آنے والا اس لاش پہ آئے گا اور آ کے برچھی میں ہاتھ ڈال کے اللہ
بڑھتا ہوا آئے گا علی اکبر، اور علی اکبر کہاں اتر گیا؟ یا لاش علی اکبر کو لے گئے حسین قیام کی طرف چلے، یا دونوں ہاتھ علی اکبر نے ضعیف باپ کے گلے میں ڈال دیے۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالے یا جیسے ہی خیموں کے قریب پہنچے، علی اکبر کے ہاتھ یوں کھلنا شروع ہوئے، پیٹ کر کہا حسین نے علی اکبر، علی اکبر جلدی نہ کر، اور ضعیف باپ کو خیموں میں لاشا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب بلا تاخیر میں آج کی اس مجلس کے اس نشست کے آخری ذاکر اہل بیت شہنشاہ فضائل و مصائب جناب محترم یعقوب نے ان سے ملتمس ہوں کہ وہ منبر پہ آئیں اور آپ کے دلوں کو محمد آل محمد کے ذکر فضائل و مصائب سے منور کریں۔ جب سنتے ہو نا فضائل، کوئی بات نہیں، جس طرح دل کرے، مصائب سنتے ہوئے یاد رکھا کرو حسین کا محرم ختم ہوا، زینب کا محرم شروع ہے۔ حسین کے محرم میں حسین کے ساتھ بھائی تھے، حسین کے محرم میں حسین کے ساتھ بیٹے تھے، حسین کے محرم میں پردے میں شہزادیاں تھی، اور زینب کا محرم میں